نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، محرم الحرام کا آخری عشرہ چل رہا ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہے ہیں جو مناسبت رہی ہے ایام کے حوالے سے. یکم محرم الحرام سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. پھر 10 محرم سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. پھر شہادت کے حوالے سے کچھ آپ کو بتایا تھا. اب آگے پھر سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو ایسی بتائی تھی جو عام طور پہ نہیں کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اہل بیت اعظام علیہم السلام ان کے حوالے سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ہم خود بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے بھی کرتے ہیں. لیکن عام جو لوگ ہوتے ہیں جو یعنی عالم نہیں ہوتے ہیں، جس طرح آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں یا کسی بھی جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، تو سارے لوگ تو عالم نہیں ہوتے نا، ان میں عوام بھی ہوتی ہے. تو ان کے ذہنوں میں بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی دور نہیں کرتا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم اہل سنت جو ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں اور اہل بیت اعظام کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک کی عظمت کے گن گائیں اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھیں. 2 گروہ ہیں، ان میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے. ایک اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا گروہ ہے اور دوسرا صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا گروہ ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ الگ الگ ہیں کیوں ایسے ہو گئے ہے کہ ایک اہل بیت کا گروہ ہو گیا ہے اور ایک صحابہ کرام کا گروہ ہو گیا. یہ بنیادی طور پر سرے سے بات ہی غلط ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور اہل بیت اعظام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ دونوں ہمارے ہیں اور ہم ان دونوں کے ہیں. کوئی تفریق ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آپ کو باتیں جو کہ سمجھاتا رہا تھا. دونوں کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. صحابہ کرام کی عظمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اہل بیت اعظام کی عظمتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اب فارمولہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کسی کی شان میں نقص نہیں تلاش کرنا. یعنی ایک گروہ آپ کو ایک کے بارے میں کہے گا صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ان کے کہنے میں درپردہ یہ بات ہے کہ اہل بیت کی تنقید کی جائے یا ان میں نقص نکالا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل وہ غلط بات کر رہے ہیں.
اسی طرح جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا گروہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم خود بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کو وہ برا بھلا کریں۔ دونوں چیزیں آپ نے دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ تو میں نے آپ کو پچھلے جمعوں میں بتایا تھا۔ پھر یہ ہے کہ میں بات کروں یا کوئی بھی خطیب یا مقرر بات کرے، اس کی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے۔ اگرچہ کوئی بھی مقرر بات کرتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی بات کرتا ہے، ظاہر ہے اپنے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوگا، اس کے سامنے قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ انہی سے اخذ کر کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم میں نے جو اپنا یہ عقیدہ آپ کو بتایا ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی بھرپور محبت کرنی ہے اور اہل بیت اعظام سے بھی بھرپور محبت کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ قرآن کریم کی آیات اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ آج وہ جس طرح تقریر ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا درس آپ سمجھ لیں، جو کہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ تقریر میں اور انداز ہوتا ہے، لیکن درس جو ہوتا ہے یہ اور چیز ہوتی ہے، یہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے درس والا انداز ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے یا آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو اس لیے آج جو ہوگی وہ ایک طرح کا درس آپ سمجھ لیں، اس کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن سے صاف ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، دونوں ہی بہت بڑے رتبوں کے حامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ اور اہل بیت کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک نے ان حضرات کو اپنی رضا اور خوشنودی کا مجدہ جاں فضا سنایا، خوشخبری ان کی شان و عظمت کو خاص طور پر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ جب صحابہ کرام کی بات کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں صحابہ کا مقام اور قرآن کریم سے ہی دیکھیں گے اہل بیت اعظام کا مقام، بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی شان اور عظمت کو خاص طور پر ذکر فرمایا اور ان سے کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ ان سے وعدہ فرمایا بلکہ ان کو اپنی جماعت قرار دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ اب اس کے بعد کوئی شک باقی رہ ہی نہیں جاتا، ترجمے پہ آپ غور کریں، اگر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا۔ یعنی کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ تو اللہ سے راضی ہیں، کہ وہ تو بندے ہیں صحابہ کرام، لیکن اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا، یعنی پہلے سے راضی ہو چکا ہوا ہے اللہ پاک سے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، سند ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا، سن رہے ہو، الفاظ دیکھیں ذرا، الا
آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ پاک فرما رہے الا ان حزب اللہ هم الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، وہی جماعت کامیاب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ آپ نے سن لیا، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اچھا، اسی طرح جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اہل بیت کی بھی اپنی شان ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ہم نے دونوں شانوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اہل بیت کی شان کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور صحابہ کرام کی شان کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے اب دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کرام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف کر کے خوب اور ستھرا کر دے، صاف ستھرا بنا دے۔ حضرت مفتی سید نعیم الدین مرابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اہل بیت کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت میں صرف وہ پن پاک والا جو عقیدہ ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اہل بیت سے سارے گھر والے مراد ہوتے ہیں، بلکہ اگر اس قرآن کریم کی آیت کو آپ دیکھیں اس کی پچھلی جو آیات چلتی آ رہی ہیں وہ ساری حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو متعلق چلتی آ رہی ہیں، اے نبی کی عورتوں تم یہ کرو، تم نبی کی گھر والی ہو تم یہ کرو، تم یہ کرو، یہ چلتے چلتے آخر آیت جا کے اس پر ختم ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ۔ تو سب سے بنیادی طور پر جو اہل بیت ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، باقی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین، یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ یہ اعزازی طور پر اہل بیت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپایا تھا اور فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ سارے میرے اہل بیت ہیں، یہ سارے لوگ، کیونکہ حضور علیہ السلام ان کو بھی اپنے گھر والوں میں شامل فرمانا چاہتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعزازی طور پر اہل بیت ہیں، لیکن ہیں اہل بیت یہ بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ہیں حضور کی ازواج، نہیں ہے، سب سے پہلے اہل بیت حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی شامل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی شامل ہیں، اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہما وہ بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات، صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہیں، یہی چیزیں مشہور کر کے تو عام لوگوں کا ذہن جو ہے وہ خراب کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار، یعنی جو اہل بیت ہیں وہ بھی تو صحابہ ہیں نا۔ صحابہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ صرف غیر کے ہی تو نہیں ہے نا، جس خود اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں، یہ بھی تو مومن ہیں اور حضور علیہ السلام کا دیدار، ان کا یہ ڈبل دوہرا اعزاز آپ سمجھیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار کے باہمی تعلقات بڑے خوشگوار تھے، یعنی آپس میں بہت اچھے ان کے تعلقات تھے۔ یہ جو آج کل مشہور ہم کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے آپس میں بڑے اختلافات تھے اور ایک دوسرے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ سارا وہ میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں بہت نرم گوشہ رکھتے اور باہم ادب اور احترام سے پیش آیا کرتے۔ ان کی زندگی کا مقصد حصول اقتدار، منصب و جاہ، مال و دولت یا کوئی دنیاوی مفاد ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان کی تمام تر جد و جہد خالصتاً رضائے الہی کے حصول کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، بھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کی تلاوت کی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک کیسے ان کی شان حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام و اہل بیت کرام کافروں پر سخت ہیں، یعنی کافروں کے لیے وہ بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں نرم دل ہیں، رحماء بینہم، بہت رحیم ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان، یعنی اتنے زیادہ عبادتیں وہ لوگ کرتے ہیں، اتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں کہ ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، یہ جو محراب بنا ہوتا ہے ماتھے پر۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر نشان ہیں۔ ان کی یہ ساری صفات اللہ پاک بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، اور پھر یہ دیکھیے صحابہ کرام کا یہ کتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے کہ ہر دور میں جو نبی ہوتا ہے اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اس کے جو امتی ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے صرف اس نبی کی کتاب میں تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے کیسے جان نثار ہیں کہ اللہ پاک ان کی شان بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو نشانیاں تم کو میں نے اس قرآن میں بتائی ہیں ان کی، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف حضور کے امتی ہیں، تو میں قرآن میں حضور پر نازل ہوا ہے نا قرآن، تو حضور کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں یہ ساری نہیں بیان کر رہا، بلکہ یہ کتنے اہم ہیں یہ صحابہ کرام، اور ان کے فضائل اتنے بڑے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہر نبی کی امت کے بارے میں صرف اس نبی کی کتاب میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کا ذکر میں قرآن میں بھی کر رہا ہوں، اور مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل جو پہلے گزر چکی ہے ان میں بھی میں صحابہ کرام کی ساری شانیں بیان کر چکا ہوں۔ تو یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ دین اسلام سے قبل آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ سارا ہدایت کا نور حضور علیہ السلام سے عطا ہوا۔ عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ وہاں پر آپ کو دو رنگ نظر آتے ہیں مزاج کے اعتبار سے۔ مکہ شریف میں اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو جلال نظر آتا ہے، اب بھی ایسے ہی جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، یعنی مکہ شریف میں ہر وقت بندہ ڈرا رہتا ہے، ہر وقت اس پر خوف طاری رہتا ہے، کیوں کہ بارگاہ اس رب ذوالجلال کی ہے، جلال والی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس کا جلال اوپر طاری ہوتا ہے، انسان خوف میں رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے، لیکن ہے تو وہ بھی سعودی عرب ہی ہے، عرب ہی ہے وہ بھی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو ساری فضا ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہاں رب ذوالجلال ہیں، جلال والا بادشاہ ہے اس کے، لیکن وہی بندہ جب وہاں سے سفر کر کے مدینہ شریف چلا جاتا ہے تو بے شک سعودی عرب ہے، لیکن جب مدینہ میں پہنچتا ہے تو صاحب جمال کے شہر میں پہنچ جاتا ہے، پھر جمال غالب آ جاتا ہے، اس خوف سارا جتنا ہوتا ہے کعبہ شریف کا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی نرمی اور شفقت ساری ذہن میں آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اب بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اب بھی جو مکہ کے لوگ ہیں وہ بہت سخت مزاج لوگ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد، یہ اسلام آنے کے بعد وہ سارے اسلام لا چکے، اسلام کا نور ان کو مل چکا، اسلام سے ہدایت ان کو عطا ہو چکی، اس کے بعد بھی اگر عرب کے قبائل اتنے سخت مزاج ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کیجیے کہ جب حضور علیہ السلام شریف نہیں لائے ہوئے تو اس سے پہلے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، تبھی حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو اسلام سے قبل عرب قبائل ایک دوسرے سے نفرت، قدورت اور کیونکہ قبائلی نظام کا خاندانی دشمنی کی آگ میں جلستے رہتے تھے ہر وقت،
لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے صدقے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور ان کے دلوں کو باہم محبت اور الفت سے منور فرمایا اور جوڑ دیا۔ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی قوت دی اور ان کے دلوں میں ملاپ کر دیا، یعنی الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ اگر یعنی اللہ تعالیٰ اگر الفت نہ پیدا کرتا تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال متاع ہے وہ سارا بھی اگر تم خرچ کر دیتے تو تم یہ الفت دلوں میں نہیں پیدا کر سکتے تھے جو میں نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے دلوں میں ملاپ کر دیا، یعنی باہم الفت اور محبت پیدا کر دی۔ اگر تم وہ سب کا سب بھی خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے تب بھی ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک اور حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ ایمان کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، سارا کچھ ہے ہی ایمان کے ساتھ، ہمارا سب کچھ ایمان کے لیے ہی تو ہے۔ اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ بہت ایسی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کی کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے یہ بھی آپ اندازہ کیجیے۔ اہل بیت اطہار سے محبت ایک دینی تقاضا ہے۔ ویسے تو ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ظاہر ہے ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، لیکن آگے دیکھیے اب اہل بیت اطہار سے محبت ایک دینی تقاضا ہے۔ اس سے انحراف و اعراض یا کسی قسم کی کوتاہی برتنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم کسی ایک گروہ کی بات سن کے دوسرے گروہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کی تنقید یا اہانت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس سے انحراف اور اعراض یا کسی قسم کی کوتاہی برتنے کی ہرگز گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ دیکھیے نا، حضور علیہ السلام نے کتنا دین پھیلایا تھا، کتنی تبلیغ فرمائی تھی اور کتنی محنت کی تھی اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے۔ کتنی دفعہ آپ لڑے تھے، غزوات میں شریک ہوئے تھے، کتنی دفعہ آپ زخمی ہوئے تھے، مشکلات سے دوچار ہوئے تھے، یہ ساری تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اور اس کے عوض آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام، بلکہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ حضور کو لوگوں سے کیا چاہنا چاہیے اس تبلیغ کے عوض میں۔ دیکھیے نا، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، کوئی تقریر مقرر کو جاتے ہیں، کہیں تقریر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں، تو پیسے دیتے ہیں، ان کو آنے جانے کا کرایہ دیں گے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی ہے اس کے بارے میں اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ حضور لوگوں سے کیا صلہ لیں، یعنی حضور نہیں چاہ رہے، یہ اللہ پاک چاہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود حضور علیہ السلام کو فرمایا، کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو یہ جتنی میں نے تبلیغ کی ہے، یہ جتنی اسلام کے لیے میں نے مشکلات گزاری ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، تو یہ سارا کرنے کے بعد تم سے مجھے کوئی اور صلہ نہیں چاہیے، کوئی اور اجر نہیں چاہیے۔ اگر اجر چاہیے تو صرف یہ چاہیے کہ میرے جو اہل بیت ہیں، میرے جو کرامت دار ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے رہنا، بس یہی صلہ مجھے تم سے چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس خدمت دین اور احسان پر تم سے کچھ اجرت نہیں رکھتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے، یعنی میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کرنا۔ تو
بہرحال یہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کے آپس میں اختلافات تھے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کے، یہ جو سارے میں آپ کا ذہن صاف کر رہا ہوں۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اہل بیت کرام کی محبت واجب اور دینی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں ذاتی بنیادوں پر باہم کوئی رنجش، ناچاکی یا ایسی کوئی بات ہو؟ جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کے باہمی مشاجرات یا اجتہادی اختلافات کو ذاتی اختلاف یا اقتدار کی رساکشی قرار دیتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی کیفیت اور عقائد و نظریات پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور مذکورہ آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ آج تقریباً 1450 سال بعد ہم گناہ گار ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ صحابہ کرام ایمان میں وہ افضل تھے یا ہم لوگ افضل ہیں؟ ہم تو 1400 سال بعد والے مسلمان یا مومن ہیں، وہ تو وہ مومن ہیں جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے مومن تھے۔ تو ہم 1400 سال بعد والے جو مومن اور مسلم ہیں، جو بے تحاشا گناہ گار بھی ہیں، ہم بھی آج یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، خاص طور پر اہل بیت اعظام کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ آج 1400 سال بعد کے بعد ہم جو گناہ گار مسلم ہیں، ہم بھی اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ تم نے اہل بیت کی کیوں گستاخی کی ہے، اور اتنا یہ نازک مسئلہ ہے کہ 1400 سال بعد کے ہم گناہ گار مسلمان اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اہل بیت کی شان کے لیے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا ان صحابہ کا ایمان مضبوط ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، آپ کے سامنے تھے؟ یقیناً ان کا ایمان ہم سے بدرجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کا مسلمان اگر شان اہل بیت میں کوئی کمزور بات برداشت نہیں کر سکتا تو صحابہ کرام وہ باتیں کیسے برداشت کر سکتے تھے ان کے خلاف؟ تو یہ بہت بڑی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام، خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام ایک دوسرے سے بے حد محبت فرماتے، ادب احترام سے پیش آتے، اور انہیں اپنے اقارب اور اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ دیکھیے نا، زیادہ جو ہوتے ہیں نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی ذرا محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے بارے میں ذرا دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ کے سامنے اہل بیت کا ذکر خیر ہوا، صرف ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار یعنی ان کے اہل بیت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یعنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اہل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں جن کو آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مخالف تھے ان کے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ ظاہر ہے خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے رہتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکٹھے گھومتے رہتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، ہنستے کھیلتے بھی تھے، مزاق بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، بے تکلفی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد ایسے ٹہلنے کے لیے نکلے، چہل قدمی کے لیے نکلے
اور آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ تھے. اس وقت دونوں ٹہل رہے تھے, دونوں چہل قدمی کر رہے تھے. حضرت سیدنا مولا علی بھی آپ کے ساتھ تھے. راستے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے, جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. چھوٹے تھے وہ, ظاہر ہے چھوٹی عمر تھی ان کی. حضرت حسن, امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, چھوٹی عمر تھی ابھی ان کی. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں ان کے پاس سے جب گزرے اور انہیں دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنی گود میں اٹھا لیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محبت تھی. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت تھی یا نہیں تھی, اور اگر تھی بھی تو کس درجے کی اور کس حد کی تھی. حضرت امام حسن کو اٹھا لیا. اب ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ بھی ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان کو اٹھا کے نا ایسے اپنے کاندھوں کے ساتھ لگا لیا, اور پھر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. اب حضرت علی ان کے والد ساتھ ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے امام حسن کو فرماتے ہیں, بے ابی, اے حسن میرے باپ تم پر قربان. یعنی میں خود تو قربان ہوں ہی ہوں, لیکن صرف میرا قربان ہونا کافی نہیں ہے. بے ابی, میرے باپ بھی تم پر قربان ہو جائے. شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی, ہے تو علی کا بیٹا, لیکن علی کے ساتھ تو اتنا نہیں ملتا ہے جتنا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہے. بے ابی, میرے باپ تجھ پر قربان ہوئے ہیں حسن. شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی, بیٹا علی کا ہے لیکن علی کے ساتھ اتنا نہیں ملتا ہے جتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے. اور یہ ان کا جملہ سن کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوشی سے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ صدقت, ٹھیک کہا ہے ابو بکر, تو نے صحیح کہا ہے. بالکل یہ محبتیں ہیں نا, یہ محبتوں کے انداز ہے. اگر کوئی سمجھنے والا آدمی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کس انداز کی ان لوگوں کی آپس میں محبت تھی. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کو علی اجازت دے گا وہ جنت میں جائے گا. یعنی جنت میں جانے کی اجازت, وہی اہل بیت کے ساتھ محبت والی بات ہے نا, کہ جس کو علی اجازت دے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. یہ میں ان کی محبت آپ کو بتا رہا ہوں, آپس میں کیا محبت تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور یہ سنا ہے, فرمایا کہ علی جس کو جائے گا. اب آگے حضرت علی کا جواب دیکھیں کرم اللہ وجہ الکریم. انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو حضور سے یہ سنا ہے نا, لیکن میں تم کو یہ بتاؤں کہ جس کو علی اجازت دے گا وہ صرف وہی ہوگا جو ابوبکر کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا, اور جو محبت نہیں کرے گا ابوبکر کے ساتھ اس کو علی اجازت بھی نہیں دے گا جنت میں داخل ہوگا. اس سے بڑی کون سی محبت اب چاہیے. تو یہ میں تھوڑا سا لوگوں کا ذہن صاف کرنا چاہتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ کرام کے بھی اور اہل بیت اعظام کی شانوں کو اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.